پچھلے عید سے پہلے والے خطبہ جمعہ میں مظاہر فطرت کا مشاہدہ اور اس کی دعوت، مظاہر فطرت کا مشاہدہ کرنے کی دعوت، قرآن مجید سے یہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں فرمایا، قل اے پیغمبر سیروا فی الارض، ان سے کہو کہ زمین کا سیر کریں، فانظروا کیف بدأ الخلق، پھر وہ اس پر غور کریں، دیکھیں اپنی آنکھوں سے، فطرت کا مشاہدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے۔ ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرہ، پھر اللہ ہی دوسری پیدائش پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دیتا ہے، ویرحم من یشاء، اور جسے چاہتا ہے اس پر رحم کرتا ہے، وإلیہ تقلبون، اور جس پر چاہتا ہے اسی کی طرف، وإلیہ تقلبون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، تم سب مل کر کس طرح زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے ہو، یعنی عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا فی السماء، اور نہ آسمانوں میں اللہ کو مجبور اور عاجز کر سکتے ہو۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے اور کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ ان آیات کی روشنی میں مسئلہ یہ واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو زمین میں چل پھر کر مختلف انواع و اقسام کے انسانوں کا مشاہدہ کرنے اور ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو پیدا کیا ہے، جن کے طبائع بھی مختلف ہیں، جن کے رنگ بھی مختلف ہیں، جن کی زبانیں بھی الگ الگ ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ اس دن کافروں اور منکروں کو، جو آخرت کے عذاب کو نہیں مانتے، اور مومنوں اور اپنے احکام کی پیروی کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو دعوت یہ دی کہ اے انسانوں، تمہیں ہر حال میں اپنے رب ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، تم اللہ کو کسی حال میں عاجز نہیں کر سکو گے۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں جمع کرے گا، اور اس کے سوا تم اپنا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے دلائل کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر وہ جسے چاہے گا اپنے عدل کے ساتھ عذاب دے گا، اور جس پر چاہے گا اپنے فضل کے ساتھ رحم فرمائے گا۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، اس کو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں، جس میں سب فرشتے ہیں، اور تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے، اللہ مالک ہے۔ فرشتوں نے کوئی ایک بھی نافرمانی نہیں کی، فرشتے میں مزاج ہی نہیں ہے نافرمانی کرنے کا، حس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے تب بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ نے بڑی ناانصافی کی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ملک ہے، اللہ مالک ہے۔ یہ
ابن ماجہ اور مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، اور ابو داؤد میں بھی کتاب و سنہ باب فی القدر، تقدیر کا بیان، اس میں یہ حدیث جو ہے اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اور محدثین نے اس کو درج کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے، فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا ولقائہ اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یعنی مرنے کے بعد جی کر اٹھنے اور حساب و کتاب ہونے کو نہیں مانتے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کی ملاقات کے منکر ہیں، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ جو لوگ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا ہے، اللہ کی آیات اور اللہ کی ملاقات دو چیزیں، آیات کا انکار اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا ہے، یہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ اللہ کی رحمت سے، میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظلم کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، شرک کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، قتل کرنے والوں کے لیے، ناحق قتل کرنے والوں کے لیے عذاب ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے عذاب ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں عذاب کا ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک شکل عذاب کی یہاں بھی بیان کی ہے۔ فرمایا جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور دوسرا اللہ کی ملاقات کے بھی انکاری ہیں۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں عام ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں۔ اس سے کافر لوگ، مومن، منافق، مخلص، نیک اور بد یکساں طور پر مستفید ہو رہے ہیں۔ سورج نکلتا ہے، آکسیجن ملتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، دن رات آتے ہیں، غلہ اناج میوے اگتے ہیں، انسان کا دل دھڑک رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے سانس چلا دی ہے، معاشرے میں مکان، عزت، شہرت دی ہے، اولاد دی ہے۔ یہ سب چیزیں کافر، منافق، مومن سب کو یکساں طور پر ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا کے وسائل، دنیا کی آسائشیں، مال و دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ اللہ کی رحمت کی وسعت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اس طرح بیان کرتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ بالکل الگ ہے، چونکہ وہ دار الجزا ہے۔ آخرت کا معاملہ دار الجزا کا معاملہ ہے۔ انسان نے دنیا کی کھیتی میں جو کچھ بویا ہوگا اس کی فصل آخرت میں جا کر اسے کاٹنا ہوگی، یعنی جیسے عمل کیے ہوں گے ویسے ہی جزا اسے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے لاگ فیصلے ہوں گے۔ کسی کا منہ، کسی کی رشتہ داری، کسی کا محابہ اور تعلق داری، اس کو اللہ تعالیٰ بالکل خاطر میں نہیں لائیں گے۔ عدل کریں گے، مکمل انصاف کریں گے۔ دنیا کی طرح آخرت میں بھی اگر نیک و بد کے ساتھ یکساں سلوک ہو، جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، مومن کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا یکساں سلوک ہو، یعنی مومن اور کافر دونوں ہی اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عدل پر حرف آتا ہے۔ اور دوسرا
قیامت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، وہ تو نتیجے کی جگہ ہے۔ قیامت کا دن تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہاں نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کے صلے میں جنت دی جائے، اور بد لوگوں کو ان کی بدیوں کی سزا کے طور پر ان کو جہنم میں جلایا جائے، ان کو آگ کا عذاب دیا جائے۔ تو اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہوگی۔ دنیا میں رحمت سب کے لیے ہے، قیامت میں اللہ کا رحیم ہونا صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر کے غلطیوں کی مغالطے کی اصلاح کر دی ہے۔ سیدنا عبادہ بن صامت انصاری صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، عبادہ بن صامت اس کو سن رہے تھے، وہ اس کے گواہ ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والا باب، یعنی اس میں جتنی حدیثیں ہیں اس سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے۔ عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی نہ عزت کرتا ہوں، نہ میں اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا ہوں، نہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی وقام اور مقام اور وقار اور ملحوظ خاطر ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عزت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ بھی میری عزت نہیں کرے گا۔ فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ملنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو برا سمجھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ بندے کا دل یہ بتا رہا ہے کہ اس کو اللہ سے نہیں ملنا۔ مال لوٹانا اللہ کا حکم ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، غریب کے سہارا بن جانا۔ ابھی مشاہدہ کیا ہوگا آپ نے بھی، میں نے تو کیا ہے، ہمارے خطبہ تو پلے نہیں پڑے گا۔ دوستوں نے قربانیاں کی ہیں، جو ٹاپ کا گوشت تھا نا اس گھر میں رکھ لیا اور زیادہ مقدار میں رکھ لیا، اور غریب لوگوں کے لیے چربی اور ہڈی اور پیٹ کے پلو جو ہیں وہ پکڑا دیے۔ وہ غریب لے کے بیچارے چلے گئے ہیں کہ چلو تو شورما بن جائے گا۔ جو بندے غریب ہیں، سال بھر ایک بھائی مجھے ملا ہے، شوگر کا مریض ہے، رکشہ ڈرائیونگ کا کام کرتا ہے، یہ اس کا پیشہ معاش ہے۔ کہتا ہے رمضان سے لے کر بقرعید تک 2 مہینے 10 دن کا پیریڈ ہوتا ہے، کہتے ہیں میں نے بچوں کو گوشت کی شکل نہیں دکھائی، غربت کی وجہ سے۔ اب اس کو گوشت لینا ہے تو وہ ایک بھائی کے گھر گیا ہے، یعنی امیر لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ آ کے لے جاؤ، اور جو نہ آیا بس ختم، جو چلا گیا تو اسے وہی مل جائے گا۔ اور اس میں سے بھائی بونگ کا گوشت الگ کر لو، بھائی جو پورے جانور کے گوشت میں سب سے لذیذ حصہ ہے وہ اپنے لیے رکھ لیا، اور اللہ کا مال گھٹیا کر کے غریب لوگوں کو دے دیا۔ حالانکہ معاملہ الٹ کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنے والا 3 دن سے زیادہ والا گوشت نہ رکھے، یعنی 3 دن تک جو گوشت پکا کے کھا سکتا ہے اتنا رکھ لے، اس سے زیادہ نہ رکھے۔ یہ کیوں کہا ہے؟ تاکہ غریب لوگوں کو، اور دنیا میں واحد مذہب اسلام ہے جو لوگوں کو گوشت خیرات کرتا ہے۔ لنڈے کے کپڑے خیرات ہوتے ہیں، آٹا خیرات ہوتا ہے، بسکٹ خیرات ہوتے ہیں، اور چیزیں یعنی خشک دودھ یہ خیرات ہوتا ہے۔ گوشت صرف اہل اسلام ہی غریب لوگوں کو بانٹتے ہیں، یہ کوئی مذہب یہ کام نہیں کرتا۔ اور جدید سائنس، میڈیکل سائنس وہ کہتی ہے کہ گوشت
جتنا دماغ کو طاقت دیتا ہے اتنا کوئی کیپسول، ویکسین اور کوئی سیرپ، کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جو دماغ کو اتنا طاقتور بنا دے جتنا گوشت بناتا ہے۔ اب اس گوشت کا معاملہ یہ اللہ سے محبت نہیں ہے نا، اس لیے گھٹیا مال اللہ کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، اچھا مال اپنے لیے رکھا جا رہا ہے۔ یہ علامت ہے کہ اس بندے نے اللہ کو کتنا مقام دیا ہے، اللہ کی کتنی قدر کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں تم نے اللہ کی جتنی قدر و منزلت کو پہچاننا تھا تم نے تو اس کا کچھ حصہ بھی نہیں پہچانا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ام المومنین ہماری ماں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا نبی اللہ، موت کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، مرنا کسی کو بھی پسند نہیں ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میں لمبا عرصہ صحت کے ساتھ جیوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات کا، میری حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے رضامندی اور اعزاز کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس وقت اس کو اس چیز سے جو اس کے آگے ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی نسبت اور کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ فرشتے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، تم نیک آدمی ہو، تم اللہ کے نیک بندے ہو، تم اپنی روح نکال کے ہمیں دے دو، ہم اس کو لے کر اللہ کے پاس پہنچائیں گے۔ اہل ایمان کو اللہ کا سلام ہو۔ تو جب یہ باتیں وہ مومن سنتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز بھی اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کو اللہ کی ملاقات اچھی لگتی۔ اور اگر فرشتے اس کو مارنے لگ جائیں، جیسے قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں اور آتے ہی دھلائی شروع کر دیتے ہیں، منہ پر مارتے ہیں، پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں تم دنیا میں وہ کام کرتے رہے جو اللہ کو پسند نہیں تھے، تم نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا رزق کھا کر تم نے جو کام کیے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کیے۔ جب وہ اس طرح کا رویہ اور سختی والا معاملہ دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میری روح کیسے نکلے اور یہ کہاں لے کر جائیں گے، وہ آگے تو میرے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا، تو اب وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس موقع پر جو روح نکلنے کے وقت جو کیفیت بنتی ہے، یہ بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا زندگی میں تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، عین موت سے لمحے پہلے جو بندے کی کیفیت بنتی ہے، وہ فرشتے کیسے آتے ہیں، کیسا اکرام کرتے ہیں، کیسے سلام کرتے ہیں، اس کو کیسے خوشخبری دیتے ہیں، بشارتیں دیتے ہیں، تم بڑے مبارک لوگ ہو، فادخلوها خالدین، جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ ابشروا بالجنہ، جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو شخص دنیا میں اس بات پر ڈٹ جائے کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت کا مظاہرہ کرے، ساری زندگی عقیدہ توحید پر کھڑا رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے فرشتے جب آتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کرو، گھبراؤ نہیں، صدمہ نہیں لینا، پریشان نہیں ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، جنت کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، آپ جیسے نیک عمل کرنے والے اور صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں۔ کہ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے جن کو فرشتے موت سے پہلے جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں۔
جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور جہنم کے قید خانوں کی خبر دی جاتی ہے، بس جو کچھ اس کے آگے یعنی عذاب آخرت والا معاملہ ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری معلوم نہیں ہوتی، اور وہ اللہ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے، اور اللہ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب کیا دیا ہے؟ جب انہوں نے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے تو جواب کیا آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کی نصیحت کو قبول کرنے اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے آپ کی صرف دشمن نہیں ہوئی بلکہ جان کے دشمن بن گئے، اور آپ کو جلانے اور قتل کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ ایک بندہ چوری نہیں کر رہا ہے، زنا نہیں کر رہا ہے، شراب نہیں پی رہا ہے، فساد نہیں کر رہا ہے، لوگوں کی پراپرٹیوں پر ناجائز قبضے نہیں کر رہا ہے، کسی کا حق نہیں مار رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک اللہ کی بندگی کرو۔ اب پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کو قتل نہ کر دیں، اس کو جلا نہ دیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 24 میں بیان کی ہے، فرمایا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دیا جائے یا پھر اس کو جلا دیا جائے، سب مل کر اس کو قتل کر دیں یا پھر اس کو جلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکائی ہوئی آگ میں سے بچا لیا۔ انہوں نے آگ میں پھینک دیا۔ یہاں اللہ نے مختصر بیان کیا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے بچا لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس واقعے میں بھی ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ گفتگو جو قرآن نے بیان کی ہے، پھر اس قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے یا اسے جلا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے وعظ و نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے اور دھمکانے کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دل اتنے سخت تھے ان کے، اور وہ اپنے باطل عقیدے میں اتنے گہرے چلے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت اور وعظ کا کوئی اثر قوم پر نہیں ہوا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آئے دن اس کی نصیحتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے سب مل کر ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دیں یا آگ میں اس کو جلا دیں۔ چنانچہ انہوں نے آگ بھڑکائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ بے انتہا رحمت اور حکمت کے بڑے دلائل اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیے ہیں۔ ان نشانیوں سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو ایمان والے ہوں گے۔ جن کا ایمان نہیں ہے، کفر پر کھڑے ہیں، تو وہ مردوں کی مانند ہیں، نظر و فکر سے محروم ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے اور قرآن مجید کی آیات سے جن کے دلوں میں کفر ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتیں سن کر انہیں مار ڈالنے یا جلا دینے کا ارادہ کیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے ارادے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل پر ایک عظیم احسان کرتے ہوئے انہیں دنیا میں آگ سے بچا دیا۔
آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور عظیم انعام اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ انہیں سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ حدیث پوری پیش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بخاری کتاب التفسیر میں ہے، صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمها، یہ چیپٹر ہے مسلم کا اور چیپٹر ہے بخاری شریف کا۔ اس میں صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس چچا ہیں اور اس کے بیٹے عبداللہ کزن ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے دعا کی تھی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین۔ بڑا زیرک، بڑا ذہین، فطین بچہ، یہ جوان ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کو قرآن کا علم دے اور اس کو دین کی سمجھ اور فقہ عطا فرما۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ ہے گواہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے لوگ اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے بغیر کپڑے کے، ننگے پاؤں، ننگے بدن، ختنہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ پھر قرآن مجید کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، سورۃ الانبیاء ہے۔ ترجمہ یہ ہے، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی، اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائے جائیں گے، اسے لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، یقیناً ہم ہمیشہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعید۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جیسے اس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ ویسے پیدا کرے گا۔ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں، لوگ ننگے ہوں گے، سب سے پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہنائے گا۔ اللہ کا خلیل ہے نا، اللہ کا دوست ہے، عزت، شان، وقار کے طور پر ابراہیم عام لوگوں کی طرح میدان معاشر میں ننگا کھڑا ہو نہیں، سب سے پہلے اس کو کپڑے پہنائے جائیں۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء، کتاب التفسیر، قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر جو اللہ کے رسول نے سمجھائی ہے، یہ امام بخاری نے چیپٹر باندھا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا یہ معنی جو اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بہت سے قصے ہیں، تو یہ قصے ہم انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم
انصر الإسلام والمسلمين توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ خواتین کی جماعت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو آپ گوش گزار فرمائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیرا لہن۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، ترجمہ یہ ہے اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، لیکن ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ یعنی اگر عورت گھر میں نماز پڑھے تو یہ مسجد سے بھی زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب گھر میں عورت کو دین مل رہا ہو۔ اگر گھر میں عورت کو دین نہیں مل رہا ہے تو پھر مسجد میں آنا زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں مرد حضرات عورتوں کو دین کی طرف مائل نہیں کر رہے۔ ٹی وی ہے اور سب کچھ اس سے دکھایا جا رہا ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے جب گھر میں دین نہیں مل رہا ہے تو اب عورت کو مسجد میں جمعہ کے لیے، عید کے لیے لانا یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد میں جانے سے منع نہ کرو۔ اگر وہ مسجد کی طرف جا رہی ہیں تو باپ کو، بھائی کو، خاوند کو، بیٹے کو، سوہرا، سسر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب صفوں کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ دو مسئلے عورتوں کے متعلق، یہ غلط فہمی جو ہے کہ یہ عورت تو مسجد میں جائے ہی نہ۔ آپ خانہ کعبہ میں دیکھیں، ہر گھر کے لوگ گروپ بن کر چل رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عورت بھی ساتھ ہے، مرد بھی ساتھ ہے، چکر لگ رہے ہیں۔ تو کوئی آپ کو کوئی اخبار یا کوئی خبر، کوئی نیگیٹو آپ کو سننے میں آئی ہے کہ فلاں واقعہ ہو گیا؟ تو مسجد میں آنے سے عورت کی اصلاح ہوگی، فائدہ ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کو آپ تیار کریں اور ان کو جمعہ میں شریک کریں، اور پھر جب جائیں تو آپ نے ٹیسٹ بھی لینا ہے کہ اس نے سنا بھی ہے یا یہ کپڑے دیکھتی رہی ہیں، زیور دیکھتی رہی ہیں، میک اپ اور فیشن دیکھتی رہی ہیں، ٹیسٹ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبوا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اپنی صفیں سیدھی کرو، وہی بیٹھنا تھا۔ بندوں کو کاٹ کے آنا منع ہے، اور بندوں کو چاہیے کہ تھوڑا آگے ہو کے بیٹھیں۔ اب یہ دیکھو ساری جگہ خالی کر کے نا آپ سب پیچھے بیٹھے ہو، پھر ایسا ہی ہوگا۔ یہ گناہ کا کام ہے۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، صفوں کو کاٹ کر آگے آنا، جی میں متولی ہوں، میں چودھری ہوں، میں مؤذن ہوں، میں آگے آ جاؤں، یہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے بتایا کہ سب کو پتہ چل جائے۔ اب آئیے صفوں کی طرف۔ امام کعبہ، امام مسجد نبوی، یا جو امام ہے باقی جو امامت کے مسائل جانتا ہے، نماز بھی اسی کو پڑھانی چاہیے۔ ایک عالم کھڑا ہے، آؤ جی آؤ حافظ جی تسی نماز پڑھو، بھاج کے آگے آ جاتا ہے۔ اس کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ امام کھڑا ہے وہی پڑھائے، یا امام جس کو اجازت دے وہ پڑھائے۔ ہمارے ہاں کوئی نظم اور ڈسپلن نہیں ہے۔ عوام میں سے جو چار کہہ دیں او حافظ جی آؤ تسی، وہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ میں ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ اس کو کاٹنے کے لیے دوسرے کو آگے کر رہے ہیں۔ یہ سیاست چلتی ہے۔ مسجدوں میں
عبادت اتنی نہیں ہوتی جتنی نفرتوں پر زور دیا جاتا ہے۔ مسجد میں عبادت پر اتنا زور نہیں ہے جتنا نفرت پر زور ہے۔ اس جملے سے اتفاق ہے، یہ نمازیوں کا مسئلہ ہے، غیر نمازی سے تو بحث ہی نہیں ہے۔ جو مسجد میں آ رہے ہیں وہ عبادت پر اتنا زور نہیں دیتے جتنا نفرتوں پر زور دیتے ہیں۔ اللہ یہ بیماری ہمارے اندر سے ختم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو جو امام صحیح ہے نا وہ منہ لوگوں کی طرف کرے گا اور صف پر توجہ دلوائے گا، اور جو جاہل امام ہوگا اس نے بھی منہ آگے ہی رکھنا ہے اور نماز پڑھا دینی ہے، دعا بھی منہ ادھر کر کے کر دینی ہے۔ یہ جاہل امام کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر صف پر ایک مانیٹر مقرر کیا ہوا ہوتا تھا اور وہ اصلاح کرتا تھا۔ جب وہ مانیٹر رسول اللہ کو اطلاع دیتے کہ صفیں درست ہو گئی ہیں، پھر اللہ کے رسول نماز شروع فرماتے تھے۔ ہر صف کے لیے مانیٹر وہ چیک کر رہا ہے صفیں درست ہو رہی ہیں۔ وہ ایک ہمارے بھائی ہیں، اس نے بڑی کمال کی بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اہل حدیث حضرات بھی اپنی صف کا اہتمام صحیح نہیں کرتے، اور جب تک میرے پاؤں سے پاؤں ملائے نہ جائے مجھے نماز مزہ ہی نہیں دیتی، نماز مزہ ہی نہیں دیتی۔ صفیں بنانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ سب نمازیوں کا یہ حال ہے، ٹریننگ نہیں ہے، سیکھنا نہیں ہے، عالم کے پاس بیٹھنا نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی سینٹر میں امام کے کھڑا ہے، دو آئے ادھر کھڑے ہو گئے، دو اور آئے وہ ادھر کھڑے ہو گئے، دو اور آئے وہ ادھر ہی کھڑے ہو گئے، ادھر کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ صف بندی کا انتہائی ناقص طریقہ ہے۔ اتنا سیاڑا نمازی کو ہونا چاہیے کہ وہ آئیں، دیکھیں کہ مجھے کس طرف کھڑا ہونا ہے، صف کو بیلنس کرتے چلے جائیں، تول برابر ہو، صف کا تول برابر کرو، اتنا شعور تو ہو۔ شعور ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ صف میں پاؤں کالی پٹی سے پیچھے رکھ کے کھڑے ہیں، کوئی آگے کھڑے ہیں، کوئی سجدہ کرتے ہیں تو 6 انچ آگے ہو جاتے ہیں، اور کوئی سجدہ کرتے ہیں تو 4 انچ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ صف بندی کا بھی شعور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو صحیح امام ہے، کتاب و سنت سے واقف امام ہے، وہ حدیث پڑھے گا، سووا صفوفکم، عوام کی طرف منہ کر کے سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، یہ حدیث پڑھے گا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اپنی صفیں سیدھی کرو، بلا شبہ صفیں درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ جیسے رکوع نماز کا حصہ ہے، سجدہ نماز کا حصہ ہے، قیام نماز کا حصہ ہے، تشہد نماز کا حصہ ہے۔ صفوں کو سیدھا کرنا، ملانا، درست کرنا، خلا بھر دینا، یہ سب نماز کا حصہ ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں جی تم اس مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے۔ یار اللہ کا گھر ہونے میں کوئی انکار نہیں ہے، مگر جو امام کھڑا ہے نا اس نے نماز ہی خراب کر دینی ہے، نہ رکوع پورا، نہ دعائیں پوری ہے، نہ ذکر پورا، نہ سجدہ پورا، نہ قومہ پورا، نہ جلسہ پورا، نماز ہی خراب کر دینی ہے۔ مسئلہ یہ ہے۔ اور کئی مسجدوں میں امام یا مشرک ہے یا بدعتی ہے۔ تو بدعتی کا اللہ کو عمل پسند نہیں ہے، مشرک کا عمل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس پر غضبناک ہے، اور وہ شرک کر رہا ہے، شرک پھیلا رہا ہے۔ تو کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم ڈھونڈ کر موحدین کی مسجد تلاش کرتے ہیں کہ یار 10 منٹ والی نماز، 11 منٹ والی نماز جو ہے، یہ ظہر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی جو نماز ہے وہ، ورنہ تو 4 منٹ میں نماز پڑھا دیتے ہیں۔ اب دوسری حدیث سنیں، اقیموا الصفوف، صفیں سیدھی کر لو، کہ اللہ کے رسول صحابہ کو تاکید کر رہے ہیں، صفیں سیدھی کرو، وحاذوا بین المناقب، کندھے برابر کرو، وسدوا الخلل، صفوں کے درمیان خلا کو بھر دو، خلا کو پر کرو، وَلِجَنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اور اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جاؤ، سختی نہیں کرنی، ٹائٹ ہو کے کھڑے ہو جاؤ نہیں۔ اگر کوئی
مانیٹر تمہیں پیچھے کر رہا ہے تو پیچھے ہو جاؤ، وہ تمہیں آگے بڑھنے کو کہہ رہا ہے تو دائیں ہو جاؤ، اگر وہ آگے بڑھنے کو کہہ رہا ہے آگے ہو جاؤ، اپنے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ۔ اور فرمایا وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، اور شیطان کے لیے بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو۔ اب جب آپ پاؤں یوں ٹیڑھے کر کے کھڑے ہوں گے، ایک پاؤں شمال مغرب کو ایک جنوب مغرب کو، تو صف میں تو خلا پیدا ہو جائے گا۔ جب آپ اپنے باہر والا حصہ سیدھا رکھیں گے، بھائی مل جائے گا، کندھا مل جائے گا، خلا پر ہو جائے گا اور ٹخنا ٹخنے سے برابر ہو جائے گا۔ اب ایک بات سن لیں، صفیں درست کرنے کی فضیلت۔ اقیموا الصف فی الصلاۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں صفیں درست کرو۔ فإن اقامت الصف من حسن الصلاۃ، بلا شبہ صفیں سیدھی کرنا نماز کا حسن ہے۔ فاصلے پر کھڑا ہونا، یہ کرونا وائرس شرارت تھی نا، ڈرامہ تھا، پلاننگ تھی، معیشت تباہ کر دی گئی، وہ مسجد میں صفوں کو فاصلے پر لے آئے۔ وہ کرونا سارا مسجد میں آ گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اور اس کی سند حسن لذات ہی ہے۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو صفوں کو۔ میں توجہ مانگتا ہوں، ذرا جاگ کر میری بات سن لیں، آخری حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، صفے ملانے یعنی خلا کو پر کرنے والوں کو اللہ اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ یہ اللہ کے حزب کے لوگ بن جاتے ہیں، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ بن جاتے ہیں، اللہ ان کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ عباد اللہ ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، عباد الرحمان ہیں۔ اور صفیں کاٹنے والوں کو اللہ اپنے سے کاٹ دیتا ہے۔ بتاؤ ایسی نماز مسجدوں میں کون سا مولوی پڑھاتا ہے؟ اور میں اکثر اپنے استاد کا یہ جملہ دہراتا ہوں، پہلے مولوی جاہل ہوتا ہے، پھر جہالت عوام میں انجیکٹ ہوتی ہے، اور جب الیکشن لڑ کر لوگ اوپر جاتے ہیں وہ سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں۔ پہلے پیر جاہل ہوگا نا، پہلے مولوی جاہل ہوگا۔ اب مولوی کی جہالت دیکھیں، ایک سلسلہ ہے، وہ اپنے ایک بندے کو مرید کرتا ہے، اس کو ذکر کیا بتاتا ہے؟ لا الہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں۔ اللہ الہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہو لا الہ۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ 4 مہینے 6 مہینے تک اس نے میری اطاعت کی ہے، مجھے پوری طرح سے مرشد مان لیا ہے، اب اس کا کیپچر کر لیا ہے، دماغ اور سوچ میں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور اپنی سوچ اس میں ڈال دی ہے، پھر اس کو 6 مہینے کے بعد کہے گا صرف یہی وظیفہ کرنا ہے، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ کے سوا، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ پہلا جملہ بھی غلط کر کے مجہول اور بے معنی کر دیا، اور دوسرے لفظ کو بھی بے معنی کر دیا، اور تختی کو کاٹ کر، لائن کو کاٹ کر، جملے کو کاٹ کر ذکر بدعت ہے، یہ شیطان کا کام۔ اندھیرے کرنا، اجتماعی ذکر کرنا، کاٹ کاٹ کر ذکر کروانا، یہ سب بدعات اور بگاڑ کی شکلیں ہیں۔ جیسے نماز برباد ویسے ذکر بھی برباد۔ اور شیطان نمازی آدمی کو کبھی ایسا نہیں کرتا کہ انگلی پکڑے اور سینما میں لے جائے، صرف اس کا کانٹا بدلے گا، ٹریک چینج کر دے گا، بس اس کو نماز پر لگائے گا، مگر نماز محمدی نہیں ہوگی۔ نماز اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے مرشد، ان کے طریقے پر نماز پڑھے گا۔ اور حکم کیا ہے؟ صلو، اے لوگو، صحابہ کو کہہ رہے ہیں تم ویسے نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، جیسے محمد کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم. وظیفے بھی غلط، نمازیں بھی غلط، ذکر بھی غلط. اب جو مسنون ذکر ہے اس کے رموز، اس کی حکمتیں، کیا اللہ کو ان کی شان کا پتہ ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر بتایا ہے کمال کا ذکر ہے. مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا 4 جملے اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اگر یہ پڑھے جائیں تو یہ عرش کے گرد بھن بھناتے رہتے ہیں، جیسے شہد کی مکھی بھن بھناتی ہے، اس کی آواز نکلتی ہے. فرشتے اللہ کو پیش کرتے ہیں سبحان اللہ. وہ 4 جملے یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. کیا مطلب؟ اولاد سے پاک ہے، باپ سے پاک ہے، کنبہ، قبیلہ، رشتہ دار، خاندان، بیوی سے پاک ہے، غلطی سے پاک ہے، بھول چوک سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے. تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، تو پاک ہے. پر نماز میں یہ خیال ہمیں ہوتا ہے الحمدللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ساری تعریفوں کا مستحق صرف تو ہے. کیوں؟ کائنات کو بنانے والا تو ہے. اس کائنات کو کسی نے مچھر بھی پیدا نہیں کیا، اللہ پوری کائنات تو نے پیدا کی ہے. ساری تعریفیں تیرے لیے. ولا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جتنے معبود تمام مذاہب کے لوگوں نے بنائے ہیں سب باطل ہیں. حقیقی معبود، سچا معبود، معبود واحد صرف ایک تو اللہ الہ ہے. میں تجھے رب معبود مانتا ہوں. کیسا کمال کا جملہ ہے. واللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے. اوئے ہوئے ظلم دیکھو. میں آپ کو اللہ کے چھوٹے ہونے کا ایک شعر سنا دیتا ہوں. یہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے، ذرا توجہ کرنا. ایک شاعر شعر کہتا ہے اٹھا کر میم کا گھونگھٹ تو جھانکا تیری کملی میں. کملی کس کی ہے؟ کملی کسے کہتے ہیں؟ بکل، چادر، بکل، کملی، شال. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شال اوڑھتے تھے، بکل مارتے تھے. اس کو کالی کملی والا بھی کہہ دیتے ہیں. تو کہتا ہے اٹھا کر نیم کا گھونگھٹ تو جھانکا تیری کملی میں. یہ میم کا گھونگھٹ کیا ہے؟ میں لکھتا ہوں احد، قل هو اللہ احد، اللہ تو ایک ہے. اور پھر میں لکھتا ہوں احمد، تو احد اور احمد میں ایک حرف کا اضافہ ہے اور وہ میم ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ احد اللہ کی صفت ہے، احد اللہ یکتا ہے. احمد، احد میں میم کا اضافہ کرو تو محمد، محمد کا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد، محمد، ماہی، حاشر، عاقب، یہ اللہ کے رسول کے نام ہیں. اب وہ شاعر کہتا ہے اٹھا کر نیم کا گھونگھٹ تو جھانکا تیری کملی میں تو دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے. اب اس نے اللہ کو چھوٹا کر دیا اور محمد کو بڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ محمد کی چادر کے نیچے چھپا ہوا پھرتا ہے. یہ شاعر کا شعر ہے. پھر سن لیں، اٹھا کر نیم کا گھونگھٹ جو جھانکا تیری کملی میں تو دیکھا ذات احمد میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں احد اللہ تعالیٰ روپوش رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نیچے نیچے چھپا ہوا، نیچے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. بتاؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس نے کمال تعریف کر دی، مگر اللہ کی توحید کا اس نے کیا کیا؟ احمد بڑا ہو گیا اور احمد کی چادر میں احد روپوش رہتا ہے، اللہ چھوٹا ہو گیا. یہ صوفیوں کے مذہب ہیں. کہتے ہیں صوفی آیا تھا، اس نے اتنے کروڑ مسلمان کر دیے، سارے بے ایمان کر دیے اس ظالم نے. اگر یہی حقیقت ہے اور یہی اس کا نظریہ ہے، اس نے سب بے ایمانی پھیلا دی ہے اور یہ سب بے ایمانی پھیلی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ. تو بھائیو،
یہ گفتگو اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو پوری کریں گے۔ یہ ذکر ہے، تو مسنون ذکر کرنے سے کیا ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے بھائی؟ مسنون سنت والا ذکر کرو۔ اب اس کے مقابلے میں درود تاج، درود ماہی، درود لکھی، درود ہزاروی، درود پنجگینہ، ہاں جی، اور یہ فلاں پتہ نہیں کتنی چیزیں انہوں نے ایجاد کر ڈالی ہیں، دلائل الخیرات، یہ سب ایجاد کردہ چیزیں ہیں، مصنوعی اذکار، بناوٹی باتیں، مولویوں کی بنی ہوئی چھاپی ہوئی بکس، اور وہ لوگوں میں عام بانٹی جا رہی ہیں۔ نمازیں بھی ضائع، ذکر بھی برباد۔ شیطان بہت چالاک آدمی ہے۔ امام ابن سیرین نے کتاب لکھی ہے، شیطان کا چال عالم کو کیسے گمراہ کرتا ہے، ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو کیسے، نمازی اور حاجی کو کیسے، قاضی سچے عدالت کے جج کو کیسے گمراہ کرتا ہے، ساری چالیں اس نے ہزاروں آدمیوں کی لکھی ہیں۔ حافظ قرآن کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ کبھی بھی نمازی آدمی کو سینما میں نہیں لے جائے گا شیطان، صرف نماز خراب کر دے گا، ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، فرمایا قیامت کے دن لوگوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی، قرب قیامت مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی، نمازی بہت ہوں گے، مسجدیں آباد ہوں گی، رونق ہوگی، بھرپور ہوں گے لوگ۔ رب مصلی لا خلاق لہ، مگر ان نمازیوں کو نماز پڑھنے کے باوجود بھی ایک نمبر بھی نہیں دیا جائے۔ خلاق کہتے ہیں حصے کو، لا خلاق لہ، نماز کے ثواب میں ان کو 1% بھی حصہ نہیں ملے گا۔ رب مسلم، کتنے نمازی ایسے ہوں گے لا خلاق لہ، نماز پڑھیں گے، رونقیں ہوں گی، پانی اجاڑیں گے، اے سی چلیں گے، بجلی کے بل 30 ہزار مسجدوں کو آئیں گے، مگر نمازیوں کو ثواب کوئی نہیں ملے گا، ثواب سے محروم ہوں گے۔ کیوں؟ خلاف سنت پڑھی ہے۔ کون سیکھتا ہے نماز؟ دنیا میں بڑے چلاک ہیں، بیرون ملک سمندر پار جا رہے ہیں، گھر میں ہر ایکوپمنٹس موجود ہے، ہر چیز، ہر برتن، ہر بھانڈا موجود ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن ترجمے والا نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، بخاری شریف نہیں ہے، اور نہ پڑھنے کا جذبہ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر بھی اہل حدیث ہیں، سب اہل حدیث ہیں، داڑھی منڈا بھی اہل حدیث ہے۔ ایک ساتھی کی بات سن لو، یہ جملہ سخت بڑا ہے، ناراض نہ ہونا۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے اپنے ایک دوست کو کہا، اس نے کہا سب سنتیں اعمال مرنے کے بعد دنیا میں رہ جائیں گے، جو سنت ساتھ جائے گی وہ داڑھی ہے۔ اگلے دن اس نے داڑھی رکھ لی، صرف ایک جملے پر اصلاح ہو، کوئی نصیحت لینے والا ہو، ہدایت اللہ نے اس کے مقدر میں کر دی ہو، ایک جملہ بھی اس کو لمبا ڈال دے گا، اس کی اکڑ ختم ہو جائے گی۔ اور کیسا کمال کا جملہ اس نے کہا، جو نیکی کے کام کیے ہیں سب سنتیں، شناخت پہچان دنیا میں رہ جائے گی، جو سنت ساتھ جائے گی وہ داڑھی ہے۔ توجہ فرماؤ، اسرائیل کے آنے کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ کر کے نہیں آئے گا کہ جی مجھے ٹائم دو، نہیں، اچانک آئے گا اور اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں فوت ہو گیا۔ اس لیے لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری کر رہے ہو، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو۔ تو مذہب قبول کیا ہے تو پھر دل سے قبول کرو، اوپر سے نہیں کہ آدھا اسلام میں آدھا کفر میں، پھر پورا اسلام میں۔ اللہ کو ایسے مطلوب، ایسے بندے چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔